مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں، تب بھی آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ عربی زبان میں کہہ لیں اگر معنی سمجھ آتے ہوں تو اس کے۔ نویت سنت الاعتکاف، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، تو یوں آپ معتکف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سن ہجری کے ماہ رضا سفر المظفر کی آج دوسری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ جاری ہے۔ آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں وائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبھی عاشقان رسول کو، عاشقان صحابہ و اہل بیت کو، عاشقان اولیاء کو ماہ رضا کی آمد مبارک ہو۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی۔ مرزا صاحب کا شعر ہے جو ہند کے ایک شاعر گزرے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت سے وہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ کے تشریف لے جانے سے محفل سنی ہو گئی ہے، شعر و ادب یعنی یہ ادب کا فن جو ہے، شاعری اور ادب، یہ ادب وہ ہاتھ باندھ کر جو ہم کھڑے ہوتے ہیں یہ نہیں، یہ مطلب انشاء پردازی، رپور تاز وغیرہ اس میں، لیکن وہ تحریری جو ہوتا ہے، سخن دانی، فصاحت، بلاغت، یہ ادب، شعر و ادب یعنی یہ سب جو معاملہ ہے اس کی زلف پریشاں یعنی الجھ گئی، یعنی کہ اس کے بال الجھ گئے، اس کی زلفیں الجھ گئی، یہ محاورے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ کے جانے سے اب آپ جیسا کوئی شاعر یا ادیب اب ہے نہیں،
میں ہماری مطلب یہ محفلیں سنی ہو گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ شاعر کا یہ ما فی الضمیر ہو، واللہ اعلم، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے باپا جان، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ چڑیا بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بنا رہی ہے، جسے بناتے ہوئے یہ گرتی بھی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے، لیکن بالآخر اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اس کو اس طرح سے عالیشان گھر بنانے کی مہارت کہاں سے ملی؟ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا۔ ہمیں بھی تو عمارتیں بنانے کی جو عقل دی، شدھ بدھی بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ہی دی ہے، کہ حقیقت میں تو کارساز وہی ہے، کام بنانے والا، تو اس کے بندے بھی کام بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ ماشاءاللہ یہ چڑیا بھی بناتی ہے، دیگر پرندے بھی ایسے ایسے سخت خول بناتے ہیں کہ وہ جس کو توڑنا مشکل ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ آج پاک صحابی کابینہ جنگ شاہی ضلع ٹھٹھا اور میرپور کشمیر پاک محمدی کابینہ اسکرین پر جلوہ دکھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ خوش آمدید، بھلے کرے آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر اتاری عرض ہیں، سنا کہ ماہ سفر میں کچھ بھی نیک کام کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو قید کر لیا گیا تھا، تو اس نسبت سے کوئی بھی اس میں نیک کام کی شروعات نہ کرے۔ جواب عنایت فرمائیے اور دعا بالخیر امام پہ خاتمہ ہو۔ یہ سفر الخیر ہے، بھلائی والا مہینہ یہ، اس کو لوگوں نے مطلب بڑے اوہام اس میں ڈال دیے ہیں، تو اب نیک کام شروع نہ کرے۔ اب کوئی بے نمازی اور اس کو کوئی سمجھائے، شام کو سمجھائے، تو اب بولے وہ تو چاند نظر آ جانے، ابھی چاند نظر آ رہا ہے، اب سفر کے بعد میں نماز پڑھوں گا، شروع کرو۔ نیک کام ہے نا نماز، نماز سے بڑا نیک کام کیا ہے؟ اور آپ کو مدینہ کا بلاوا آ جائے کو بولے کہ سفر کی وہ 2 تاریخ کو آپ کی فلائٹ ہے، نہیں نیک کام نہیں کروں گا، مدینہ جانا نیک کام ہے، میں زندہ رہا تو سفر کے بعد جاؤں گا۔ تو مطلب کوئی یار عقل کے آدمی عقل سے بھی تو سوچے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس نیکی میں گزرا ہے، یعنی کہ ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے رہے۔ اب وہ ذکر باللسان ہو، ذکر بالقلب ہو، ذکر بالجوارح، اعضاء کا ذکر ہو، اب جو بھی ہو، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا یہ بھی ذکر ہے، دعا مانگنا یہ بھی ذکر ہے، بیان کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو یوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ ذکر میں گزرا، اور آپ نے کبھی بھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں جس میں ثواب نہ ملے، صرف وہی کام کرتے جس میں ثواب ملے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی نیکیاں کی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ اوہام باطلہ ہیں، غلط وہمات ہیں، اور یہ افواہیں ہیں، اس پر کان نہ دھریں۔ سفر الخیر، حدیث پاک میں آیا لا سفرہ، سفر کوئی چیز نہیں۔ تو پتا چلا یہ بہت پرانی مطلب بیماریاں ہیں جو ابھی تک چلی آ رہی ہیں، کہ سفر کو اس دور میں بھی لوگ منحوس سمجھتے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ سفر اچھا مہینہ ہے، اس میں شادیاں کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے،
اور تیرا تیزی وغیرہ یہ کوئی مطلب چیز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد حبیب ضلع ننکانہ چک نمبر 18 سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ آپ نے اردو کے تلفظ پر اس طرح گرپ اور اس طرح مضبوط مہارت کس طرح حاصل کی؟ مجھے اردو پر اتنی گرفت نہیں ہے. لوگوں کا خیال ہے وہ بولتے ہیں نا اندھے میں کان آ جا. اب چونکہ اردو قوم کی کمزور ہے آج کل تو یوں لوگوں کو اردو اتنی بولنا آ نہیں رہی. تو میں دو چار الفاظ اب عمر میری آپ کے سامنے تجربہ کار ہوں تو اسے بول لیتا ہوں کہ سمجھتے کہ یہ کوئی مطلب یعنی کہ ماہر لغت ہے. تو ایسا نہیں ہے. اردو زبان بھی بہت وسیع ہے. اس میں بہت ساری باریکیاں ہیں جو مجھے نہیں آتی. بس شوق مجھے ہے کہ میں اردو کی لغات وغیرہ دیکھ کر ضرورتاً تو یوں کچھ الفاظ مجھے یاد ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضل الرحمان افطاری فیضانی مدینہ پشاور سے مجلس تراجم پشتو. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم جس جگہ نوکری یا کاروبار کرتے ہیں تو وہاں پر نیکی کی دعوت بھی دی جا سکتی ہے اور اس میں ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اب موقع کی مناسبت سے ہی ہو. اب جیسے اجارے کے وقت میں آپ بولو کہ میں وہ علاقائی دورہ بھی کروں تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. ہاں اگر پرائیویٹ فرم ہے اور سیٹھ جو ہے وہ اجازت دیتا ہے اصل مالک جو ہے کہ تم علاقائی دورہ کرو تو پھر تو کوئی حرج نہیں کرنے میں. ورنہ یہ کہ اپنا کردار ایسا رکھے بندہ چاہے وہ نوکر ہو چاہے سیٹ ہو وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو یا کوئی پرائیویٹ فرم ہو اپنا کردار جو ہے نا یہ کردار بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے. اور جو کردار سے نیکی کی دعوت ہوتی ہے نا اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ بدل جاتے ہیں. ان کے قلب پہ رقت طاری ہوتی ہے روحانیت ملتی ہے اور وہ نمازی بن جائیں گے. سنتوں پر عمل کرنا دیکھ کے شروع کر دیتے. ایسے بزرگ گزرے کہ جو کچھ نہیں بولتے تھے لیکن ان کو دیکھ کر لوگ داڑے مار کے روتے اور توبہ کر لیتے گناہوں سے. تو بہرحال یہ کہ تو موقع کی مناسبت سے اپنی وہ نوکری میں بھی سچائی امانت دیانت سے کام لے اور اس انداز میں نیکی کی دعوت دے کہ اس کا جس کام کا اجارہ ہے اس کام میں کوئی کمزوری یا سستی یا کمی واقع نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد کبیر ہے. کیا لڑکیاں نیل پالش لگا سکتی ہیں؟ میرے پیارے پاپا جان میرے لیے دعا کرنا میں نیک بن جاؤں. میرے بڑے ابو بیمار ہیں. میرے بڑے ابو کے لیے دعا کرنا وہ بھی صحیح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بڑے ابو کو شفا عطا فرمائے. نیل پالش نہیں لگانی چاہیے کیونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے ناخن پر اور اس کے نیچے پانی نہیں بہتا. تو اگر وضو نہیں ہے اور نیل پالش لگائی اب نماز کا ٹائم آیا تو اسی طرح وضو کیا نیل پالش بھی لگی ہوئی ہے تو وضو ہوگا نہیں نماز نہیں ہوگی. اگر غسل فرض ہو گیا تو غسل بھی نہیں اترے گا. تو اس سے بچنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر جمشید اختر ویٹنری آفیسر مظفر گڑھ سے. پیارے بابا جان
ویٹنری ڈاکٹرز یعنی معالج حیوانات بیچارے بے زبان جانوروں کا علاج کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں ویٹنری ڈاکٹرز کو عزت اور مقام نہیں دیا جاتا۔ ایسا وہم ہے آپ لوگوں کو، اگر کسی کو ہے تو ایسا سے محروم ہی ہے۔ اول تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ویٹرنری ڈاکٹر ہوتا کیا، سب تو یہ جانور پالتے نہیں ہیں۔ دیہاتوں میں عام طور پہ جانور پالے جاتے ہیں، بڑے شہر میں کم۔ تو معاشرے میں ان کو عزت نہیں ہوتی، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ پہلی بار میں نے سنا کہ ان کو مطلب لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی مسلمان کو حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو کسی سے بڑھیا سمجھنا اور دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ حدیث پاک ہے نہ۔ شروع میں اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو سزا پانے کے بعد وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ تکبر یہ بہت بڑی بلا ہے، گناہ ہے، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ واقعی یہ بھی ایک معاشرے کا بہت عمدہ حصہ ہے۔ جیسے اب خاص کر بقر عید میں تو عام لوگوں کو بھی ضرورت پڑتی ہے ان ڈاکٹروں کی، کہ جانور وہ اپنے غول سے چھوٹ کر آتا ہے۔ تو یہ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنے غول میں وہ رہتے ہیں ریوڑ کے ساتھ، تو یہ الگ جب اس کو گھر لایا جاتا ہے وہ تنہائی میں وہ بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے، یا کھینچنے تاننے گھسیٹنے میں اس کو چوٹیں آ جاتی ہیں، یا اس کو چارہ موافق نہیں آتا تو وہ اس کو موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں، وحشت بھی بیچارے کو ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ڈاکٹر جو ہیں ان کی بہت ضرورت پڑتی ہے، اور یہ اس کا علاج کرتے ہیں اور جانور عام طور پر سیٹ ہو بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ان کو بھی عزت کا ہی مقام حاصل ہے، جبکہ کوئی اور ان کی تذلیل کی شرعی وجہ نہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس طرح ویٹرنری ڈاکٹر ہیں جانوروں کا علاج کرتے ہیں، تو کیا جانوروں کا علاج کرنے میں بھی اچھی نیتیں کر کے ثواب کمایا جا سکتا ہے؟ نیز باپا جان یہ فرما دیں کہ پرندوں کے ساتھ کیا کیا شفقت فرمائی جا سکتی ہے اور اس کی کیا کیا اچھی نیتیں ہیں؟ اب یہ جانوروں کا پرندوں کا علاج کرنے میں بھی ظاہر ہے کہ شفقت تو کرنی ہوگی۔ جیسے کہ انسان کا علاج کرتے نا تب تو احتیاط زیادہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ چیخ مارے گا، فریاد کرے گا، لڑائی کرے گا، کیس کر دے گا۔ اب وہ جانور کو ہو سکتا ہے کہ علاج میں کوئی غفلت برتی جاتی ہو گئی ہے، یہ تکلیف بھی اس کو ہوگی تو اس کے مالک کو کیا سمجھ پڑے گی، جانور ہے تو چیخے گا۔ تو اس میں پوری احتیاط کرنی ہے کہ اس کو بلا وجہ کی تکلیف نہ ہو۔ ٹھیک ہے انجیکشن ماریں گے یا جس طرح بھی ان کی جراحت آپریشن وغیرہ کریں گے تو تکلیف تو ہوگی، یہ جو اصول ہیں اس کے مطابق اس کا علاج کیا جائے، اور ایکسٹرا تکلیف نہ ہو، اضافی اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آخرت میں ظاہر ہے کہ اس کا بھی عذاب ہوگا۔ کہ جانور جو ہے یہ تو بے زبان ہے نا، یہ فریاد کس کو کرے گا؟ یعنی مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت اور زیادہ برا ہے، کہ مسلمان مقابلہ کر سکتا ہے نا، یہ بے زبان مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ بیچارہ فریاد کس کو کرے گا؟ تو اس میں اچھی نیتیں کی جا سکتی کہ میں اس بے زبان جانور کو راحت پہنچاؤں گا، سکون دوں گا۔ اس طرح پرندوں کے لیے بھی پھر جو اس کا چارہ پانی وغیرہ جو ہے، یہ کیونکہ بعض اوقات اس کو داخل بھی کرتے ہوں گے ہاسپٹل میں، جانوروں کو داخل بھی تو کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی جو غذا دوا ٹائم ٹو ٹائم دینا۔ اب یہ کہ یہ فیلڈ جو ہے ویٹرنری ڈاکٹرز کا یہ اتنا اوپن نہیں ہے، میں نے کہا شہر میں تو اس کا اتنا حساب کتاب ہوتا نہیں ہے، یہ دیہاتوں وغیرہ میں ہوتا ہوگا کہ جو سارا ہی سال جانور پالتے ہیں، یا ان مقامات ان علاقوں میں ہوتا ہوگا جو کتے وغیرہ پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، اور مسلمان کو تو کتا پالنے میں قیودات ہیں۔
मसलन ये कि कुत्ता जो है वो पहरा देने के लिए पाला जा सकता है, खाली शौकिया पालते हैं, लेके उसको घूमते हैं, और तो इसकी इजाज़त नहीं है। जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते, तो ये कुत्ता जो पहरा भी देगा तो बाहर देगा, तो ये पहरे के लिए बाहर ही रखते हैं, घर के अंदर पहरा दे के करे कैसे देगा। तो डाकू वगैरह आते हैं तो ये चीखना शुरू करता है, डाकू डर के भाग जाएगा। तो बहरहाल ये कि जहाँ ये कुत्ते वगैरह पाले जाते हैं उनका वास्ता पड़ता होगा, जो मुर्गियाँ पालते हैं, खासकर जो ये फार्म वगैरह होते हैं मुर्गियों के या बकरों के, इनको वास्ते पड़ते होंगे। अवाम उन्नास को इनसे वास्ता किसी किसी को बकरीद में पड़ता होगा, सारा साल नहीं पड़ता होगा। तो बहरहाल ये कि इनमें भी जैसे और डॉक्टरों में बदउनवानियों की बहुत तवील फहरिस्त है कि किस तरह ये मतलब लोगों के साथ वो फ्रॉड करते हैं। एक तादाद है डॉक्टरों की, सब नहीं, खौफ खुदा वाले डॉक्टर भी होते हैं। तो जिस तरह ये लूट मार करते हैं, इस पर तो कई बार वो बोला गया है, मदनी मुकाले में भी इस पर हुए हैं। तो इनमें भी होता होगा कि ये भी जानवरों को मतलब बाज़ों का वो ऐसा उल्टा सीधा कर देते होंगे दवा बचाने के लिए, घटिया दवा देते होंगे। दवा ई ये उर्दू का दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है, दवा ये अरबी लफ्ज़ है, तो उर्दू में भी दवा है, यानी फसी लफ्ज़ है ना, अफसाह, ये दवा, दवाई ये है, बस गलतुल आम शायद ये। तो गलत दवा देते होंगे, मिलावट वाली दवाएं इनको भी देते होंगे, इंजेक्शन भी गलत लगाते होंगे, तो ये सब करते होंगे। पैसे लेने के लिए ऑपरेशन भी करते होंगे, इसका ऑपरेशन की ज़रूरत होती नहीं होगी, और जो पैसे नहीं देता होगा हो सकता है उसके जानवर को सुला भी देते होंगे, भरोसा नहीं है। बेरहमी और लूटमार का दौर है। अल्लाह ताला इस बेजुबान पर हमें रहम की तौफीक दे, बल्कि इंसानों पर, मुसलमानों पर भी रहम की तौफीक दे कि जुल्म करने की तो काफिर पर भी इजाज़त तो नहीं है ना, गैर मुस्लिम पर भी हम जुल्म करें इसकी इजाज़त नहीं है, बल्कि मजलूम काफिर हो या मजलूम जानवर हो, इनकी बद्दुआ कबूल होती है जालिम के लिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम वाह कैंट से बात कर रहा हूँ। बाबा जान, दावत इस्लामी के अक्सर प्रोग्राम देखकर बहुत खुशी होती है कि घर बैठे बहुत से सवालात का जामिया जवाब मिल जाता है। अक्सर औकात देखा गया है कि मुर्गी ज़बह करने वाले बेवजू और मुर्गियों को भूखा प्यासा रख कर ज़बह करते हैं और किबला रुख का भी ख्याल नहीं करते। इस बारे में शरई रहनुमाई फरमाएं। ज़बह करते वक्त किबला रुख करना चाहिए उसको, अलबत्ता वज़ू का तो कहीं नहीं पड़ा, ये अवाम बोलते हैं। गोश्त फरोश अगर सारे नमाजी बन जाएंगे तो हम इंशाल्लाह और मस्जिदें बनाएंगे। इनमें नमाजियों की तादाद कितनी, तो जो नमाजी नहीं पढ़ते वो वज़ू कहाँ से लाएंगे, बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। तो खैर, तो वज़ू शर्त नहीं है ज़बह करने के लिए, वज़ू शर्त नहीं है, बल्कि अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ है और उसने वो ज़बह किया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके ज़बह कर दिया, वो भी हलाल हो गया जानवर। मुर्गी है तो मुर्गी भी हलाल हो गई, औरत ने ज़बह किया तब भी हलाल है। वो शरई ज़बह हो के जानबूझकर अल्लाह का नाम लेना तर्क ना करे। अगर अल्लाह का मुसलमान है, ज़बह कर रहा है और अल्लाह का नाम लेना भूल गया, जल्दी होती है भूल गया, तब भी जानवर हलाल है। जानबूझकर अगर अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो हराम होगा। भूखा प्यासा, तो अब यह कि ये भूखा प्यासा जानबूझकर अगर कोई रखेगा जानवर को तो वो तो ज़बह करे या ना करे गुनाहगार होगा। बिला वजह अगर उसको भूखा प्यासा रखा है तो कोई वजह है तो वो एक वजह हो सकती है। तो अगर वो जैसे बीमार है उसको परहेज़ी करवानी है, कोई इसका इलाज यही है कि भाई एक दिन उसको इस तरह बंद रखो कि इसको दाने पानी ना दो, हो सकता है कोई इस तरह का इलाज हो, तो अब वो एक अलग सूरत है।
तो बिला वजह को भूखा प्यासा परिंदे को या जानवर को जो आपके उसमें है तहवील में आपने पाला या आपने रखा उसको या आप बेचते हैं तो ये गुनाहगार होंगे। जानवर को तो दिन में 70 बार चारा दिखाना है, देना है। ये मुबालगा है कि इतना चारा और दाना और पानी हो इसके पास कि क्योंकि वो बेज़ुबान है, मांगेगा नहीं ना आपसे, वो खाता, ये जानवर खाता बहुत है। जो इंसान भी ज़्यादा खाता है उसको बाज़ औक़ात कहते हैं यार ये जानवर की तरह खाता है। एक बीमारी है जिसका नाम जूउल बकर, यानी गाय की भूख, यानी उसको भूख बहुत लगती है तो जूउल बकर का वो मरीज़ है। तो पता चला कि वो जानवर को भूख ज़्यादा लगती है, वो खाता रहता है, इंसान को इतनी भूख नहीं लगती जितनी जानवर को। तो बहरहाल ये कि वो ज़बा करते वक्त ये ना किया जाए, बल्कि तरह तरह से लोग ज़बा करते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि एक कौम है कि वो बेचारी मुर्गी की ज़बान खींचते हैं, चोंच के बाहर निकालते हैं और फिर ज़बा करते हैं। कितनी बिला वजह की तकलीफ है, ज़बान खींच के निकालना। तुम्हारी को ज़बान खींचेगा तो पता चलेगा कितने 200 होते, कैसी तकलीफ होती। ये नहीं, ये बिला वजह की तकलीफ है ना। ज़बह की तकलीफ तो हम समझेंगे, चलो ये हुक्म में इजाज़त शरई से हम ज़बह कर रहे हैं, लेकिन कम से कम तकलीफ हो, आसान से आसान अंदाज में ज़बह करना है जो शरीयत के दायरे में रहते हुए। तो ज़बान खींच के निकालना ये जायज़ नहीं होगा, ये तो बिला वजह की तकलीफ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बापा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट में मुलाजिम हूँ, तो इधर जो जितनी भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती हैं अफसरों के लिए या जजेस वगैरह के लिए, तो हम क्या उनमें से वो यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, मसलन पेंसिल वगैरह, टिशू वगैरह या चाय का सामान है, ऐसे वो अलाउ होता है जजी साहिबान के लिए, क्या हम वो यूज़ कर सकते हैं? बराए मेहरबानी मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अगर वाकई इसकी सराहत है कि और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ जज का ही है, अब तो जिसने भी इस्तेमाल किया वो खयानत की ना, उसने खयानत की या जो भी उसको कहेंगे उसने एक वो गलत काम किया, गुनाह का काम किया कि वो दूसरे के माल में उसने एक तरह से गबन किया, तो ये उसके लिए जायज़ नहीं होगा अगर सराहतन मना है तो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मेरा नाम अज़हर बेग है और मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर यूपी से बोल रहा हूँ। हज़रत मेरा सवाल है कि एक शख्स है जो 5 टाइम की नमाज बजमात अदा करता है और यहाँ तक कि हर बुरे काम से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अपनी बीवी बच्चों के लिए नमाज के लिए हिदायत नहीं देता है उनको, उसके लिए क्या हुक्म है? उसको चाहिए कि वो अपने बाल बच्चों को नमाज का भी हुक्म दे और दीगर बुराइयों से भी बचाए कि कुरान करीम में ये हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल को जहन्नम की उस आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। पत्थर से मुराद वो पत्थर होंगे कि जिनको पूजा गया दुनिया में, बुत। इन पत्थरों को तकलीफ नहीं होगी, लेकिन इनकी पूजा करने वाले मुशरिकीन को ये अज़ियत इससे होगी ना कि देखो जिन खुदा को, जिनको तुम खुदा समझते थे, पूजते थे, ये भी तुम्हारे साथ आग में जल रहे। बहरहाल ये कि ये हुक्म कुरानी है, हर एक को अपनी वो बिसात भर अपनी आल को नेकी के रास्ते पर चलाना है और गुनाहों से बचाना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम।
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ بالغ اولاد کے بارے میں تو فتاوی رضویہ شریف میں نے پڑھا ہے کہ بالغ اولاد کے بارے میں اگر ایسا ہے کہ اس کو ظن غالب ہے کہ یہ مان جائے گا گناہ کر رہا ہے، باپ کا ظن غالب ہے کہ اس کو سمجھاؤں گا تو یہ اس گناہ سے باز آ جائے گا، تب تو سمجھانا واجب ہو جائے گا. اور اگر ظن غالب نہیں آتا کہ یہ مانے گا نہیں تو اب یہ کہ سمجھانا واجب نہ رہے گا، نہیں سمجھائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. یہ ہر ایک کے لیے کہ کسی مسلمان کو ہم نے کوئی گناہ کرتے دیکھا تو ہمارا ظن غالب آ گیا کہ یہ مان جائے گا، تب تو اس کو اس سے منع کرنا سمجھانا یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو روکے اس گناہ سے. اگر ظن غالب نہیں آتا تو پھر واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میرا آٹو گیراج ہے، 4 ویلر کا گیراج ہے، اور ہم لوگ کام کرتے وقت کبھی نیچے لیٹ رہے ہیں، کبھی اوپر آ رہے ہیں، اور کبھی دائیں ہیں تو کبھی بائیں ہیں، تو ہمارے کپڑوں میں کبھی نیچے مٹی لگ رہی ہے یا ڈیزل لگتا ہے یا آئل لگتا ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی، البتہ اگر بدبو یہ اس کی بدبو تو آئے گی، پیٹرول کی بدبو تو بہت خراب ہوتی ہے. تو اس طرح کے میلے کچیلے کپڑے پہن کر جس سے بدبو آتی ہو، مسجد کا داخلہ حرام ہے. یا بدن سے یا لباس سے یا منہ سے یا زخم سے بدبو آتی ہو تب تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی، لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی. تو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. تو مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھے گا، اکیلی بھی مسجد میں نہیں پڑھے گا. اگر باہر پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے. تو چاہیے یہ کہ اپنے لیے کوئی جدا گانا ایسا صاف ستھرا جوڑا رکھ لے کپڑے کا کہ نماز کے وقت وہ پہن لے. اگر بدن میں بدبو ہے تو اس کو دور کرے، نہائے یا جس طرح بھی اس کو دور کر دے صابن سے یا کسی بھی، اور پھر یہ صاف ستھرا پاک صاف ہو کر نماز پڑھے. کیونکہ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے یا مٹی ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، سب پاک ہے. ہاں اگر کوئی واقعی نجاست لگ گئی ہے یا اس میں نجاست شامل ہو گئی ہے یقینی طور پر معلوم ہے تو وہ ایک دوسری بات ہے. اور قدر مانع اگر نجاست ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سہراب علی اتاری انڈیا گونڈا سے بول رہا ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سویا جائے. منڈیر سے کیا مراد ہے، ارشاد فرمائیں. میرا آپ کی بارگاہ میں دوسرا سوال ہے کہ میں ایک جوتے کی دکان پہ کام کرتا ہوں، جہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ 250 کا سامان گاہک کو بتایا جاتا ہے، پھر گاہک کہتا ہے کہ آپ اس کے 200 روپے لے لیے. پھر اگر ہم گاہک سے یہ کہتے ہیں کہ اتنے میں میرا نقصان، اتنی میری خرید نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ پھر 210 میں بیچ دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا، ارشاد فرمائیں. یہ منڈیر روک کو بولتے ہیں. اب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والوں کو تو میں دکھا سکتا ہوں کہ جو یہ چھت کے نیچے بیٹھے نا، ان کے پیچھے ایک وہ پالی بنی ہوئی، پالی بھی بولتے ہیں اس کو، تو روک یا گریل بھی غالباً اس کو بولتے ہیں. تو یہ منڈیر کہلاتی ہے. تو چھت اگر بالکل پلین ہے، کوئی ایسی چھوٹی موٹی اس کی دیوار نہیں بنی ہوئی، باؤنڈری، تو ظاہر ہے کہ بندہ وہ بازو کا لڑکتا ہے. بازو کی عادت ہوتی ہے کہ وہ تو پورے کمرے میں وہ تیر رہے ہوتے ہیں فرش پر. تو اگر وہ منڈیر یا باؤنڈری نہیں ہوگی تو وہ لڑکتے لڑکتے نیچے آئیں گے
تو پھر لڑکنا بند کر دیں گے ظاہر ہے، اگر مستقل ہی سو گئے تو اس لیے وہ حدیث پاک میں یہ شفقت ہے ہم پر کہ وہ بغیر منڈیر کی چھت پر سونے سے حدیث پاک میں ممانعت کی گئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا وہ انہوں نے 210 اور 200 والا کہ 250 بولے، گاہک نے بولا 200، تو اس نے بولا کہ میرے خرید بھی نہیں ہے 200 کی۔ تو اگر واقعی 200 کی خرید نہیں ہے تو بولا تو کوئی گناہ نہیں ہے، سچ بولا ہے تو، اور 210 میں بیچا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے 200 تو نبھا لی ہے نا اس نے کہ 200 میں خرید نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے 201 پر خرید ہو اس کی اور 9 روپے اس کو بچت ہوئی ہو۔ تو اب اگر ایسا نہیں ہے، اور عام طور پہ اس میں جھوٹ بولتے ہیں، 200 کی خرید نہیں ہوتی اور پھر وہ اچھا آپ کو وہی بھاؤ ٹو بھاؤ دیتا ہوں، اور پھر وہ بھاؤ ٹو بھاؤ سے بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ 200 کی خرید جس کو کہہ رہے تھے وہ 150 میں بھی ٹکا دیتے ہیں، اور خرید اس کی 90 کی ہوتی ہوگی، تو یہ جھوٹ بہت ہے۔ تو اگر سچ بولتا ہے خرید نہیں ہے تو حرج نہیں ہے، ورنہ کیوں بولتے ہیں کہ میری خرید نہیں ہے؟ گاہک تھوڑی پوچھتا ہے خرید، اگر وہ پوچھے بھی کہ آپ نے کتنے کی آپ کی خرید ہے، اس سے اتنا لے لو نفع، تو آپ مت بتائیں کہ میں یہ نہیں بتاؤں گا، نہیں بتا سکتا، کہ میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ میں پڑ جاؤں کہ اکثر لوگ اس طرح خرید بھاؤ جو غلط بتاتے ہیں، تو میں وہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو آہستہ آہستہ جب آپ کی سچائی کا شہرا ہوگا تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا گاہکوں کو، تو پھر آنکھیں بند کر کے آپ سے لے جائیں گے، یار یہ سچا آدمی ہے، یہ صحیح صحیح بتا دیتا ہے۔ نیت صاف، منزل آسان۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ مطالعے کے وقت روشنی کس طرف سے آئے، کس جانب سے آئے، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ ایک دم تیز روشنی ہو اس میں بھی پڑھنا نقصان دہ۔ اب روشنی جیسے کہ آنکھوں کے سامنے سے آ رہی ہے تو یہ آنکھوں پر چوٹ کرتی ہے، یہ بھی نقصان دہ۔ روشنی بہتر یہ کہ بالکل انہیں سر کے اوپر ہو، تو آنکھوں پر بھی نہیں آئے گی، تحریر پر بھی واجبی سی پڑے گی۔ بالکل پیچھے ہوگی تو بھی وہ کچھ نہ کچھ دھندل کا بعض اوقات اس میں پیدا ہو جاتا ہے، اگر وہ بلب پاورفل نہیں ہوگی۔ آج کل تو وہ پیسے زیادہ ہو گئے ہیں تو بلب کو چھت کے اندر گھسڑ دیتے ہیں، آدھی پون روشنی وہ چھت کھا جاتی ہے، یا وہ 2 ٹیوب لائٹیں لے کر اس پہ پلاسٹک کا کور چڑھا دیتے ہیں، 2 یا 3 ٹیوب لائٹیں۔ اب کیا کریں یار، ایک ٹیوب لائٹ ان 2-3 ٹیوب لائٹوں سے زیادہ روشنی دے گی اگر وہ بالکل یعنی اس کو بے لباس آپ نے چھوڑا دو۔ وہ لباس وہ پلاسٹک کا آہستہ آہستہ پلاسٹک کی وہ جو بھی کور ہے وہ ڈیم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، تو اس لیے وہ پھر روشنی کم آتی ہے۔ اور چھت میں ڈالنا یہ بس کیا کیا جب اس کا بھی آج کل ایک رواج سا ہے کہ یہ بس وہ خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں لوگ اس طرح۔ روشنی مقصود شاید نہ ہوتا ہو، خوبصورتی۔ روشنی کا مطلب پھر بولتے ہیں کہ وہ بجلی کم ہے اور فلاں یہ، تو یہ جو ہماری بجلی کا انداز اگر تبدیل ہو جائے نا استعمال کا، یعنی کہ درست ہو جائے، ضرورت کے وقت بقدر ضرورت ہی استعمال ہو، تو پھر انشاءاللہ بجلی کی جو تنگی ہے نا وہ اس میں بڑا فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بجلی کے تعلق سے مدنی پھول پر ایک رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، تو اس کو نہ پڑھا ہو تو اس کو ضرور پڑھیے، آپ کے پیسے بھی بچیں گے انشاءاللہ، اور ملک کا بھی آپ کے بھلا ہوگا کہ بجلی کم استعمال ہوگی تو جو تکلیفیں آئے دن خاص کر گرمیوں میں ہوتی ہے نا اس سے بھی انشاءاللہ بچت کی صورت بنے گی۔ دوسرے جو کنڈا سسٹم والے جو ہیں ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، یہ گناہ گار ہوتے ہیں، کنڈے ڈال کے ناجائز بجلی جو لیتے ہیں اور اپنے کارخانے اور چلاتے ہیں۔ بعض ایسی آئٹمیں ہوتی ہیں کہ وہ اگر چوری نہ کریں بجلی تو یہ بازار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کاروبار پہ تبدیل کر لیں، گناہ کا کام نہ کریں۔
اور جتنی بجلی چڑھی ہوئی اب تک کنڈے کے ذریعے چوری کی ہے تو یہ توبہ سے معاف نہیں ہوگی، یہ بل پیمنٹ کرنے ہوں گے، چاہے وہ کروڑوں روپے چڑھ گئے ہوں، تھوڑے تھوڑے کر کے پیمنٹ کرتے۔ اللہ سے ڈرتے ہیں تو میں تو اللہ سے ڈرنے والوں کو بول رہا ہوں، باقی تو کچھ نہیں ہوتا، کیا نہیں ہوتا یہ سب پتہ چلے گا مرنے کے بعد، یہ کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں اور بجلی کس طرح چوری ہوتی ہے اور کنڈے کس طرح لگائے جاتے ہیں اور بلا ضرورت بجلی کس طرح ضائع کی جاتی ہے، یہ بھی پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ بلا ضرورت کی قید ہے، خواہ خواہ جو ضائع کرتے ہیں، جس پر یعنی ضائع کا اطلاق ہو، تو مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے، یہ ایک اصول یاد رکھیے۔ کوئی مصلحت ہے تو 1000 بلب روشن ہے، جائز ہے۔ اگر مصلحت نہیں ہے، شریعت کی اجازت نہیں ہے، تو ایک 0 کا بلب بھی جلانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی بجلی کھاتا ہے، بھلے نام اس کا 0 ہے نا، بجلی تو لیتا ہے وہ۔ یہ موبائل فون آپ چارج کرتے ہیں، گھنٹوں تک لگے رہتے ہیں، یہ موبائل فون، اس پہ باقاعدہ نمبر آتے ہیں، تو وہ نمبر دیکھ لیں آپ، 1.5-2 گھنٹے میں عام طور پہ موبائل فون اگر بالکل 0 میٹر بھی آ گیا تو 1.5-2 گھنٹے میں چارج ہو جائے گا، تو دیکھ لیں چارج ہو گیا تو اب نکال لیں، پھر آپ اس کا اندازہ رکھ لیں کہ اب جیسے یہ آدھا رہ گیا تھا 50 پر آ گیا تھا، تو یہ 50 کا 100% پر کتنی دیر میں آتا ہے، تو پون گھنٹے میں، تو اب پون گھنٹے میں آتا ہے مثلاً، تو اب یہ کہ 50 منٹ کیوں 45 منٹ میں اس کو نکال لیں، دیکھ لیں اس کو۔ پھر وہ جو اس کا ایڈیپٹر ہوتا ہے یا جو بھی چارجر ہوتا ہے وہ اس میں لگا رہتا ہے سوئچ کے اس میں پلگ میں، یہ بھی بجلی کھاتا ہے، جی ہاں یہ بجلی کھینچ رہا ہے، بھلے نا آپ نے فون نکال لیا، اب یہ جو بجلی ہے اس کا آخرت میں حساب کون دے گا؟ یہ بھی ضائع ہو رہی ہے نا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نکال کے رکھ لیں۔ اسی طرح کی بہت ساری اس میں بھی مطلب وہ صورتیں آپ خود غور کر لیں کہ یہ مطلب بجلی کھائے گی، وہ چیز بجلی کھائے گی، یہ چیز بجلی کھائے گی، تو پھر اس کو نہ کیا کریں، پہلے تھوڑی کھائے زیادہ کھائے، وہ تھوڑی بھی کیوں کھائے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا حساب دے سکتے ہیں، آخرت کا زیادہ حساب نہیں دے سکتے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ کوئی کہے کہ میں قیامت کے دن حساب دے دوں گا تو معاذ اللہ وہ تو پھر گیا کام سے۔ صلو علی النبی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو جو ہلکا جانے وہ تو اسلام سے ہی گیا نا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو ہلکا جان ہی نہیں سکتے۔ جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کا بھی کروڑواں حصہ، بلکہ اس کا بھی کروڑواں ہے نا، کوئی حساب ہی نہیں ہے، اتنا معمولی ترین بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ جو کہے کہ میں کر لوں گا برداشت وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کہ میں برداشت کر لوں گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، ہائے معمولی سی گرمی بھی سہی جاتی نہیں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ امیر اہل سنت کا رسالہ بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول 27 صفحات پر مشتمل یہ کتاب رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہر دکاندار ہر گھر یہ پہنچانے والا رسالہ ہے، اس کا تو خوب تقسیم رسائل میں حصہ لینا چاہیے، بڑا ثواب کا کام ہے، اور اس میں یہ ملک کو ملت کی خیر خواہی بھی ہے
کہ لوگ کم بجلی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ قوم کو سکون ملے گا، ورنہ گرمیوں میں جو حشر ہوتا ہے نا، خاص کر یہ باب المدینہ میں، یہ ہر باب المدینہ کے کراچی میں رہنے والے کو پتہ ہوگا، یہ تجربہ ہی ہوگا، بلکہ خود بھی اپنے اوپر بھی پڑتی ہوگی آگے۔ باپا ابھی پچھلے دنوں ایک مسجد میں جانا ہوا تھا، تو وہاں پر ظہر کی نماز کا وقت، جو جماعت کا وقت تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور مسجد میں تقریباً جو پنکھے تھے وہ سب چل رہے تھے، تو جہاں نمازی نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہاں بھی چل رہے تھے، اور کچھ نمازی پنکھوں کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ایک مدنی حلیے والے اسلامی بھائی مسجد میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جو ایکسٹرا پنکھے چل رہے تھے، زائد پنکھے چل رہے تھے، تو وہ انہوں نے بند کر دیے۔ تو اس طرف بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہر نمازی کیا اپنے لیے علیحدہ سے کوئی پنکھا چلائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی پنکھے میں ایک سے زیادہ نمازی نماز پڑھ لیں؟ اول تو یہ کہ واقعی یہ مساجد میں بھی یہ مسائل تو ہیں بجلی کے کثرت استعمال کے، کہ وہ اذان سے پہلے بعض اوقات وہ ساری مسجد کے پنکھے، اور ضرور رات ہو تو لائٹیں اور یہ سب جگمگ جگمگ کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ نمازی آتے ہیں، اور واقعی یعنی کہ وہ بعد میں بھی اس کی بھی غفلت ہے۔ تو انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو حل کرے، اور نمازیوں کو بھی چاہیے کہ وہ انتظامیہ کی توجہ دلائے کہ ایسا نہ کیا کریں۔ جتنے نمازی ہوں اتنے پنکھے ضرورتاً کہ ایک پنکھے کے نیچے یہ 4-5، جیسے کہ ہم یہاں 2 صفیں بنتی ہیں اوپر نیچے، یہ 2 حصے ہمارے اوپر جو کیبن کے اندر جو میں بیٹھا ہوں جہاں، تو 2 صفوں پر صرف ایک پنکھا ہے، اور میں نے تو یہ نوٹ کیا کہ یہ ہم سب کو کفایت کرتا ہے، ایک پنکھا پورا ہو جاتا ہے، اور اوپر ایک صف بنتی ہے تو وہ ایک ہی صف کی گنجائش ہے، اس کے اوپر پنکھا چلتا ہے۔ تو ایک ایک نمازی ایک ایک پنکھے کے نیچے آتا جائے گا تو کیسے چلے گا کام؟ یہ نمازی کو بھی سوچنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح باپا یہ مدنی قافلوں میں سفر کے دوران بھی اسلامی بھائی، چونکہ مسجد میں انتظامیہ وغیرہ بظاہر ان کا ہوتے نہیں ہے کوئی اسلامی بھائی، تو سب اسلامی بھائی اگر ایک مسجد میں 7 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر پر ہیں تو ہر ایک اپنے لیے علیحدہ پنکھا چلائے، اس کے لیے کیا فرمائیں گے آپ؟ وہی جو میں عرض کر چکا ہوں، مدنی قافلہ کوئی بادلوں سے تھوڑے آیا ہے، یہ بھی زمینی مخلوق ہے، تو سب کو یہی کرنا ہے، حکم شریعت پر عمل کرنا ہے، اور بجلی بچاؤ تحریک میں حصہ لینا ہے۔ بجلی بچاؤ تحریک یہ کہ اپنی آخرت بچاؤ، اس میں یہ بھی تصور ساتھ میں موجود ہے۔ میرے جیب سے تھوڑی پیسے جاتے ہیں کہ یہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے بجلی کا، تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔